السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے شہر مکہ اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کب بنایا۔ شہر مکہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وهذا البلد الامین۔ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر مکہ میں مقیم ہیں۔ وهذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر ہے۔ آج ہمیں موضوع پہ بات کرنی ہے شہر مکہ۔ شہر مکہ ہمارا موضوع ہے۔ قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی جن کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے حضرات کے سامنے کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے تصور اور ہمارے خیال سے باہر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بھی ہمارے خیال اور ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مکہ شہر کو بسایا، کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پہلے ہی بسایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم لے کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اس کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکہ یعنی وہ اس وقت شام میں مقیم تھے۔ وہ شام سے 1500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے مکہ۔ اس وقت مکہ کو نام دیا جاتا تھا کہ مکہ ایک پتھریلی زمین ہے۔ مکہ میں اس وقت کالے پتھر تھے، وہ بنجر زمین تھی مکہ اس وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، فرمایا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پہ چھوڑا ہو۔ تو جب وہ مکہ یہ شام سے 1500 کلومیٹر دور تھا، کتنا دور تھا؟ 1500 کلومیٹر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کو وہاں چھوڑ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت لمبا سفر کیا، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، تو ان کو چھوڑ آئے اور وہاں سے نکلے اور شام پہنچے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آواز دی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ ہاں آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا پہلے۔ بعد میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہیں سے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اذا یضیعنا، فرمایا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان کے پاس کچھ سامان تھا، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے پاس کچھ سامان تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو وہ سامان ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگی، پیاس لگی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلبلاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ صفا پر چڑھ گئی۔
پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا. جب وہ صفا پر چڑھ گئی تو وہاں پانی نہیں ملا. اس نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ ہمیں مکہ میں چھوڑنے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیا ہوگا. پھر وہ وہاں سے اتر گئی, دیکھا کہ پانی نہیں مل رہا ہے. پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو مروہ پر چڑھ گئی. مروہ بھی ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں, صفا اور مروہ, جہاں آج حاجی جاتے ہیں اور یہ 7 چکر لگاتے ہیں. اس میں صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں. تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 7 چکر کیے. اس لیے آج حاجی کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو 7 چکر لگاؤ. تو جب حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں چکر مکمل کیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اترے. تو جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر تھا وہیں پہ اپنا پر مارا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر پار مارا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر تھا. جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر تھا تو وہاں سے کنواں نکل آیا. اس کنویں کا نام زمزم رکھا گیا. تو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہاں سے ایک قافلہ نکلا. بنو جوہرہ کا قافلہ نکلا وہاں سے. تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پرندے اڑتے ہیں. تو وہ یہ حیران ہو گئے. مکہ ایک یہ ویران جگہ ہے, یہاں پہ پرندے کیسے؟ پرندے تو وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے. انہوں نے جب پرندوں کو دیکھا تو انہوں نے تعجب کھایا. تو وہ جب وہاں صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ وہاں حضرت حاجرہ اور اس کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو انہوں نے اور تعجب کھایا. تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ رہنے کا یہ اجازت مانگی. جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے ان کو اجازت دی وہاں پہ رہنے کی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی وہاں پہ رہنے کی. تو وہ وہاں پہ رہنے لگے. جب وہ وہاں پہ رہنے لگے تو کچھ ہی دنوں میں وہاں پہ بستی بن گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں وہاں پہ پہلے بستی بن گئی. پھر اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. کس کو ذبح کرو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہاں پہ بستی بنی تھی. تو اس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے, سب لکھا ہے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک حکم دیا کہ کعبہ, جہاں پہ کعبہ پہلے تھا وہاں پہ پھر سے بناؤ, کیونکہ یہ وقت آنے پر وہ ختم ہو چکا تھا. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے. جب وہ کعبہ بناتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی, رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اے ہمارے پروردگار, اس بستی یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے تو ان کو پھلوں میں سے کھلانا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان کون سا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے کا، ہاں، باپ بیٹے، ان میں سے باپ کون تھا، بیٹا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام باپ تھا، اسماعیل علیہ السلام بیٹا، تو یہ دونوں کیا تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، پیغمبر، صحابی تھے؟ ہاں، پیغمبر، صحابی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ حضرت حاجہ، حضرت سارہ، اور کیا نام تھا اس قبیلے کا جو سب سے پہلے وہاں سے گزرا؟ بنو جرحم، بنو جرحم، 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 ہاں۔ اور مونس کے ساتھ حضرت حاجرہ کیا بولا جاتا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں، عنہا کی صفت۔ کیا بات ہے، فائدہ چھا ایمان؟ چلو اٹھو دوسرا۔